الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ اللہ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا درس سماعت کرنے سے پہلے آؤ اچھی نیتیں کریں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ: اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے۔ اب بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے، جیسے کہا جائے کہ یہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ اور فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، یعنی حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولیں، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا اور گمراہی اختیار کی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ہے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ کہیں ہمارے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں،
بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا۔ اب وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے، دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، اور یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالات یہ ہیں کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے بارش، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے۔ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اور اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کے پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کو اسی طرح کی حالت سورہ نور آیت نمبر 48-49 میں بھی بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہیں اور جو مشیت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ارادہ قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات واجب ہے، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے، یا معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا یاد رہے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا، اور اس کی قدرت میں نقص و کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں صلاحیت نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔
کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔ تو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر شے پر ذرے ذرے پر قادر ہے۔ رب جانتا ہے کون منافق ہے، کون مومن ہے، کون کیا ہے، کون کافر ہے۔ تو یاد رکھنا، تمہیں حضرت جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، تو یاد رکھنا تمہیں لوگ پہچانتے ہوں کہ نہیں پہچانتے ہوں، لیکن آپ کے راز، آپ کی دل کی باتیں اور آپ کا عقیدہ کیا ہے یہ کوئی نہ جانتا ہو، لیکن رب جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات ہمارے لیے دعا کریں اور اللہ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ حضرات ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔